اهدنا الصراط المستقيم. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک مرتبہ رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت فرما دیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول یہ گزارش ہے کہ نصیحت لمبی نہ ہو، مختصر سی ہو. بات اگر مختصر سی ہوتی ہے تو یاد رکھنا بھی آسان ہوتا ہے، عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ایمان والے ساتھی کی اس درخواست کو قبول فرما کر ایک نصیحت فرمائی. 3 چھوٹے چھوٹے جملے بولے. اتنے مختصر سے جملے ہیں کہ بولے جائیں تو آدھے منٹ میں تینوں جملے پورے ہو جائیں یا اس سے بھی کم میں، اور لکھے جائیں تو 1 لائن میں لکھ دیے جائیں، 1 سطر میں لکھ دیے جائیں. مگر جو کچھ آپ نے ان تینوں جملوں میں ارشاد فرما دیا، بڑے بڑے علماء سے اس عاجز نے سنا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ یا کوئی اللہ کی بندی صرف ان تینوں جملوں پر عمل کا حق ادا کر دے اور عمل کرنے کی بھرپور کوشش کر لے تو وہی حدیث پر عمل کرنا اس کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے. آپ نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، اتق اللہ اینما کن، جہاں پر بھی ہو اللہ کا دھیان رکھو. خیال رکھو اس بات کا ادھر سے غافل مت ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. جہاں پر بھی یہ کافی نہیں ہے کہ تھوڑے سے وقت میں جہاں یاد کا ماحول ہو، کوئی بیان ہو رہا ہو، اچھے لوگ بیٹھے ہوں، دین کی گفتگو ہو رہی ہو، وہاں تو اللہ کا دھیان رہے. لیکن جب ہم بازار میں ہوں، اپنے گھر میں ہوں، اپنے بچوں کے پاس ہوں، کچھ خرید رہے ہوں، کچھ بیچ رہے ہوں، ادھار لے رہے ہوں یا ادھار کوئی کسی نے ہم نے کسی سے لیا ہو اور کوئی واپس مانگ رہا ہو، اس وقت ہمیں اللہ کا دھیان نہ رہے، اس وقت نہ یاد رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم جھوٹ بھی بول دیں، ہم کوئی غلط بات بھی کہہ دیں، ہم کچھ دھوکہ بھی دے دیں، ہم بلا وجہ غصے میں آ جائیں، بچوں کو بیوی کو ڈانٹ دیں، گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا ہو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، اپنے گھر کا کوڑا گھر کے باہر پھینک دیں، یہ خیال ہی نہ کریں کہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہے. یہ ذرا سی بات میں بھی اگر اللہ کا دھیان رہے گا، یہ ہے تقویٰ. اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. دھیان رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو یہ بات پسند آئے گی، اللہ کو یہ بات ناپسند آئے گی. ہر وقت جہاں پر بھی ہو، اینما کنت، جہاں پر بھی ہو، شادی کی محفل میں ہو، خوشیوں کی تقریب میں ہو، بہو لا رہے ہو، بیٹی کو رخصت کر رہے ہو، دعوت کر رہے ہو یا دعوت میں جا رہے ہو یا کسی کے جنازے میں گئے ہوئے ہو، ہر موقع پر دھیان رکھو، خیال رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور ایسے ہی وہی کام کرو جو اللہ کو پسند ہے، اور وہ کام مت کرو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند. تو آپ نے جو دوسری نصیحت فرمائی تھی اس میں آپ نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ تقوی والے بن جاؤ گے تب بھی تم سے کوئی چھوٹا بڑا گناہ ہو سکتا ہے، کیونکہ رہو گے انسان اور انسان سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں. لیکن ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ تقوی والا بے چین ہو کر معافی مانگتا ہے. ایسا نہیں کہ گناہ ہو رہا ہے کوئی فکر ہی نہیں، یہ بڑی خطرناک علامت.
اور اگر بندہ بے چین ہو جائے، پریشان ہو جائے، گڑگڑانے لگے، رونے لگے، پوچھنے لگے کہ میں کیا کروں، تب پھر انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تقویٰ عطا فرما چکا. اب انشاءاللہ یہ گناہ اس کا معاف ہو جائے گا اور آئندہ گناہ سے اللہ بچا لے. تو آپ نے فرمایا کہ معافی مانگنے کے علاوہ ایک کام اور کرو، وہ یہ کہ جب بھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے کوئی نیک کام کر لیا کرو اس ارادے اور نیت کے ساتھ کہ اللہ میری اس نیکی کو قبول کر کے میرے فلاں گناہ کو معافی فرما دیجیے اور اعمال نامے سے اس کے تذکرے کو بھی مٹا دیجیے اور اس کے اثر کو، اس کے دھبے کو جو میرے دل پر لگ گیا ہوگا، اللہ میرے دل پر سے اس کا دھبا بھی مٹا. دو نصیحت سنیں، کچھ دل میں ارادہ بھی کر رہے ہیں کہ کریں گے انشاءاللہ. اتق اللہ اینما کنت، جہاں پر بھی ہو اللہ کے دھیان کے ساتھ رہو. اور دوسری نصیحت ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو مٹوا دینے کی نیت سے کوئی نیکی کر دو، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کو مٹا دے گا. اور تیسری نصیحت آپ نے فرمائی وخالق الناس بخلق حسن، سب انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ. سب انسانوں کے ساتھ، اپنی برادری والوں کے ساتھ بھی، اپنی جماعت والوں کے ساتھ بھی، اپنے مسلک والوں کے ساتھ بھی، اپنے مذہب والوں کے ساتھ بھی، دوسرے برادری والوں کے ساتھ بھی، دوسرے مسلک والوں کے ساتھ بھی، دوسرے جماعت والوں کے ساتھ بھی، دوسرے مذہب و دھرم کے ماننے والوں کے ساتھ بھی، سب انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے، سارے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، سارے انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. یہ نہیں کہ جس سے جان پہچان ہے، جس سے کچھ مطلب نکلتا ہے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، جس کو نہیں پہچانتے، جس سے کوئی کام اٹکا ہوا نہیں ہے اس کے ساتھ دوسرے انداز سے پیش آنا، یہ اچھے اخلاق نہیں ہیں. فرمایا وخالق الناس بخلق حسن، سارے انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، تقویٰ حاصل کرو. کوئی برائی، کوئی گناہ ہو جائے تو نیک کام کر دو اس نیت سے کہ اللہ اس کو مٹا دے، اور اچھے انسان، سارے انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. یہ 3 نصیحتیں اللہ کے رسول نے فرمائیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.